زندگی کی سمجھ اکثر تب آتی ہے جب اچانک کوئی ہمیں بہت اوپر لے جا کر اچانک زمین پر دے مارتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لیں وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اچھی زندگی اور بری زندگی میں فرق یہ ہے کہ آپ آگ کے درمیان کتنی اچھی طرح چلتے ہیں۔ ہماری ٹرین موت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم زندگی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ زندگی بری نہیں ہوتی، بس ہمارا واسطہ کبھی کبھی برے لوگوں سے پڑ جاتا ہے۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر کوئی ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے اور اس کی یادیں آپ کو ہر وقت پریشان کرتی ہیں اور آپ کو اداس کرتی ہیں تو سمجھ جاؤ جب آپ کسی شخص سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اسے وقت دیتے ہیں، بے حد محبت دیتے ہیں، احترام کا کرتے ہیں، اور جب آپ کو یہ سب اس شخص سے نہیں ملتا تو آپ مسلسل سوچتے رہتے ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصہ کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔